السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم نے کمپلیٹ کی تھی ہوائی. آج ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ کریں گے. پہلا کوشچن ہے مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے. پہلا ہے جملہ نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا، کہیں زمین کا ذرا سا بھی ٹکڑا ڈھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا. وضاحت مانگی ہے تو آپ اس کو یوں لکھیں گے کہ امریکہ جانے کے لیے ہوائی جہاز کے سفر میں بحر الکاہل پر بھی پرواز ہوتی ہے، اور جہاں تک بھی نگاہ جاتی ہے زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی کہیں نظر نہیں آتا، تاکہ کسی ہنگامی حالت میں ہوائی جہاز کو وہاں اتارا جا سکے. بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی انسان کی ڈھارس بندھاتا ہے اور وہ بے خوف ہو کر اس طویل پرواز کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دوسرا ہے جملہ اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ بک کراؤ، کیونکہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسر شان سمجھتی ہے. وضاحت آپ اس کی اس طرح کریں گے کہ بیگم اختر ریاض الدین BAOC کی فلائٹ کی شان میں یہ جملہ لکھ رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے 26 تاریخ کو سفر کرنا ہو تو آپ کو 25 کی سیٹ بک کروانا چاہیے، کیونکہ یہ فلائٹ صرف 1440 منٹ یعنی پورے 24 گھنٹے لیٹ ہوتی ہے. تیسرا ہے خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے. اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا. آپ اس کی وضاحت کچھ اس طرح کریں گی کہ غالب نے کلکتے کا ذکر بڑی محبت سے اور بڑے شوق سے کیا ہے، اور وہاں کی فطری بہاروں کا، انسانی حسن کا، تازہ پھلوں کا اور خالص شراب کا بھی ذکر کیا ہے. بیگم اختر ریاض الدین کہتی ہیں کہ غالب نے جو کلکتے کی تعریف کی ہے وہ بہت پہلے کی بات ہے. اگر آج غالب کلکتے کے ہندوستانی کسٹم آفیسروں کو دیکھتے اور انہیں ہندو پولیس سے واسطہ پڑتا تو وہ یوں کلکتے کی تعریف ہرگز نہ کرتے. اگلا ہے جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاچھ میں گھیو. سفر نامہ نویس جو ہے یا بیگم اختر ریاض الدین جب ہانگ کانگ سے ٹوکیو کے لیے روانہ ہوئی تو انہیں پین ایم کے پرانے کھٹارا جہاز میں سفر کرنا پڑا، جو مسلسل 4 گھنٹے تک لرزتا رہا اور سواریوں کو بھی مسافروں کو بھی لرزاتا رہا. اس پر وہ گھبرا گئیں تو ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر نے بتایا کہ یہ لرزاہٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب تم ٹوکیو سے ہوائی کے لیے روانہ ہوگی تو یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز اس فضا میں اس طرح اچھلے گا جیسے چھاچھ میں گھیو کو ڈال کر پٹکتے ہیں، وہ اس طرح مسافروں کو بھی لرزائے گا. سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر گیا. اس جملے میں بیگم اختر ریاض الدین اپنے ٹوکیو سے ہوائی سفر کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگرچہ ان کے ایک ہم سفر نے ہوائی کے فضائی سفر سے انہیں ڈرایا تھا، مگر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ سارا فضائی سفر جو ہے وہ انتہائی سکون اور راحت سے کٹ گیا. اگلا کوشچن ہے ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں لے رہا تھا اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی.
سفر نامہ لکھنے والے یا سفر نامہ نویس یا بیگم اختر ریاض الدین اس جملے میں پہلے دن کی شام کے وقت جزیرے کی سیر کا جو تاثر ہے وہ بیان کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ شام کے وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور بحر الکاہل موجیں مار رہا تھا، جہاں تک بھی نگاہ جاتی سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا اور یوں لگتا تھا کہ ہر طرف زمرد ہی زمرد ہے۔ یاد رہے زمرد جو ہے سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے اور سبزہ ہی سبزہ تھا، سبز رنگ کی مناسبت سے اس نے زمرد کہا ہے۔ سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ اور اس کی لامحدود افراد کا ظاہر ہے۔ اس میں اس جملے میں بیگم اختر ریاض الدین جزیرہ اواہو کی سپر مارکیٹ کا ذکر کرتی ہیں، جس سے متعلق ان کا خیال ہے کہ یہ مارکیٹ عام قسم کے 10 بازاروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ انارکلی اور مال روڈ کی تمام دکانیں مل کر بھی اس کی وسعت اور اس کے سامان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یوں یہ مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ ہے، امریکن کے طرز زندگی کا بنیادی قلعہ اور اس کی لامحدود دولت اور اشیاء کا ایک بہت بڑا ذخائر ہے جس کی گہرائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کوشچن نمبر 2، مندرجہ ذیل محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے اوکھلی میں سر دیا تو دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ یہ محاورہ ہے جیسے کہ جب سفر پر نکل ہی آئے تو مشکلات سے کیا خوف کھانا یا کیا ڈرنا۔ اوکھلی میں سر دیا تو دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ جب سفر پر نکل ہی آئے ہیں تو راستے کی مشکلات سے کیا خوف، یعنی اوکھلی میں سر دیا تو دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ غریب آدمی کو اگلا ہے دھکے کھانا۔ غریب آدمی کو معمولی کاموں کے لیے بھی دفتروں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ تیسرا ہے انا للہ پڑھنا۔ پہاڑی پگڈنڈیاں منہ کھولے ہوئے گہرے غار اور چڑھائی، ہم تو قدم قدم پر انا للہ پڑھتے رہے۔ اگلا ہے خاک چھاننا۔ سیاحت میں انسان کو ملک کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ بلی کی طرح گھر بدلنا، اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، وہ تو بلی کی طرح گھر بدلنے کا عادی ہے۔ اگلا ہے شیطان کی آنت۔ اب یوں لکھ سکتے ہیں کہ سپر مارکیٹ اتنی بڑی تھی جیسے کہ شیطان کی آنت ہو۔ ہوائی جہاز اگلا ہے پیٹ میں ہول اٹھنا۔ ہوائی جہاز نے ڈولنا شروع کیا تو میرے پیٹ میں ہول اٹھنے لگے۔ ٹھیکی لگانا، ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی۔ آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا، گھر کا سارا کام خود کرنا پڑا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا۔ پھول نچھاور کرنا، کہ امید تھی جو ہے ہوائی کی دیرینہ رسم کے مطابق میرے میاں مجھ پر پھول نچھاور کرنے پہنچ جائیں گے۔ اگلا ہے مندرجہ ذیل محاورات اور یہ تو ہو گیا۔ تیسرا کوشچن، سفر نامے کی خوبی یہ ہے کہ
اپنے پڑھنے والوں کو معلومات اور تفصیل اس طرح مہیا کرے کہ پورا ماحول سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے اپنے ملک میں یا ملک سے باہر کسی جگہ کا سفر کیا ہو تو اس کا حال اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ آپ اگر کہیں لاہور کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں گئی ہیں تو جو آپ نے جیسے آپ نے سفر کا آغاز کیا، کس طرح سفر آپ نے گزارا، کیا کیا وہاں راستے میں کہاں کہاں قیام کیا، اور اس طرح ساری باتیں جو ہیں وہ آپ نے لکھنی ہیں۔ اور درج ذیل مصادر کو امدادی افعال کے طور پر اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ میں نے امدادی افعال آپ کو کروائے ہوئے ہیں، یعنی امدادی فعل سے پہلے اصل فعل کا آنا بہت ضروری ہے، اور امدادی فعل یعنی اس میں اصل فعل کا آنا بہت ضروری ہے۔ جیسے دینا لکھا ہوا ہے تو میں نے اسے رقم لوٹا دی، لوٹانا اصل فعل ہے، دی امدادی فعل دینا۔ چکنا، وہ لاہور جا چکا ہے، جانا ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، چکا امدادی فعل۔ آنا، میرا پیغام دے آیا، دے دینا جو ہے وہ فعل ہے اور آنا سے آیا۔ جانا، وہ کتاب لے گیا، لینا فعل ہے اور جانا سے گیا امدادی فعل۔ اٹھنا، وہ خوف سے لرز تھا، لرزنا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ سارے آپ نے جملے بنانے ہیں، اور درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کیجیے۔ یہ ہوگا الامان، ال، الف زبر، لام ساکن، الف کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، الاما نون ساکن۔ مراجعت، شیر خوار، میں بول رہی ہوں اور آپ اس کے مطابق خود لگائیں، شیر خوار۔ زخار، اختراع، توسل، تنوع، واللہ علم۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کی ایکسرسائز جو ہے، اس میں ایک کوشچن ہے آپ بیتی۔ آپ بیتی آٹو بایوگرافی کو کہتے ہیں، جو آپ پر بیتی ہے وہ لکھنی ہے آپ نے۔ اپنی ذات، آپ کی ذات پر جو کچھ بھی بیتا ہو، جو واردات گزری ہو، وہ آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کرنی ہے، اور وہ آپ بیتی کہلاتی ہے۔ اور واحد متکلم کے صیغے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے یہ نیچے دیا ہوا ہے، مندرجہ بالا باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب آپ ایک 10 روپے کے بوسیدہ نوٹ کی آپ بیتی لکھیے۔ پرانے بوسیدہ، پرانے پھٹے ہوئے نوٹ کی آپ بیتی۔ آپ بیتی آ سکتی ہے گلاب کے پھول کی، آپ بیتی لکھیے۔ آپ بیتی ایک کرسی کی آپ بیتی، ٹھیک ہے، پینسل کی آپ بیتی، یہ کسی بھی موضوع پر لکھنی آتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مشاہدہ گہرا ہو، آپ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ آپ کا نے مطالعہ کیا ہو، اور آپ جو ہے اس کے بارے میں ایسے لکھیں کہ کبھی کوئی فرضی بھی واقعہ لکھ دے تو وہ اصل گمان ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہماری ایکسرسائز۔ اب ہم آتے ہیں پوئم کی طرف۔ آج ہے ہماری پوئم آدمی۔
آپ کو پیشیر ہو رہنا. آدمی لکھی ہوئی ہے سید ضمیر جعفری کی، اور اس پوئم کا جو مرکزی خیال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آج کا آدمی، موجودہ دور کا آدمی، علم اور محبت کو چھوڑ کر مال اور دولت کی محبت کو اپنا کر انسانیت کھو بیٹھا ہے. اس کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے. صرف اور صرف آج کے دور کا انسان جو ہے وہ مال اور دولت سے، زر سے محبت کرتا ہے، اور اس کے دل سے انسانوں کی محبت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. سید ضمیر جعفری جو ہیں یہ ہمارے بہت ہی مایہ ناز شاعر ہیں، اور ان کے یہ مزاح نگاری میں مشہور ہیں، اور معاشرے کی جو مسائل ہیں، معاشرتی مسائل کو طنز اور مزاح کے پہلو سے دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں. اب آدمی جو ہے یہ بھی اسی قسم کا ہے کہ آج کے نوجوان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ محبت کو علم کو اور محبت کو چھوڑ کر وہ مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. پہلا شعر آپ کے سامنے آ گیا ہے. تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی. زر دولت کو کہتے ہیں، سونے کو، کسر محل، کار یعنی موٹر کار. اس میں شاید یہ بتا رہا ہے کہ آج کا آدمی جو ہے وہ علم اور محبت سے بالکل خالی ہے، مال اور دولت کا پرستار ہے. پہلے زمانے کا آدمی کیا تھا اور آج کے دور کا آدمی کیا ہے؟ پہلے آدمی علم سے اپنے آپ کو آراستہ کیا کرتا تھا. پہلے دور کے آدمی کے سینے میں دل جو ہوتا تھا وہ انسانیت کی محبت سے لبریز ہوتا تھا. آج کا آدمی دولت پرست ہے. آج کا آدمی محلوں میں رہنا پسند کرتا ہے. آج کا آدمی کاروں میں سفر کرتا ہے، اور آج کا آدمی جو ہے وہ مشینی دور میں زندگی، مشینی انداز میں زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہے. یہاں تک کہ وہ خود بھی ایک مشین بن کر رہ گیا ہے، دولت کمانے کی اور دوسروں کے دل دکھانے کی. اس کے دل میں جو ہے دوسروں کے لیے محبت کا کوئی بھی جذبہ نہیں رہا. سید ضمیر جعفری موجودہ دور کی مادی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان مادہ پرست ہے. وہ ظاہری دولت کو پسند کرتا ہے، ظاہری دولت کو انسانیت کی بلندی خیال کرتا ہے. وہ رہنے کے لیے محل تعمیر کر رہا ہے، اور اس کے سفر کے لیے لمبی لمبی گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اس کی خدمت کے لیے نوکروں کی فوج جو ہے وہ موجود ہے. وہ اپنے کاروباری زندگی میں اس قدر الجھ گیا ہے، اتنا وہ کاروبار میں کھو گیا ہے کہ اس کے پاس کسی غمزدہ کا حال پوچھنے کا بھی وقت نہیں ہے. وہ دراصل مال اور دولت کے ڈھیروں میں اس طرح گم ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی دولت کے نشے میں بلا بیٹھا ہے. اس نے دولت، کوٹھی اور کار کو زندگی کا معیار سمجھ لیا ہے. اور یہ جو ہے قانون فطرت ہے کہ دولت پرست انسان کم ہی خدا پرست ہوتا ہے. دولت پرست انسان جو ہے وہ کم ہی اللہ کو یاد کرتا ہے. جس کے دل سے
اللہ تعالیٰ کی محبت نکل گئی اور وہ انسان انسانیت سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں گم انسان کو دوسرے انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، وہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور اس طرح لالچ میں نہ تو اس کا پیٹ بھرتا ہے اور نہ ہی اس کا دل بھرتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ اس کا ماحول، اس کی بے حسی اور وحشت اور دہشت کی وجہ سے وہ جنگل کی ویرانیوں سے بھی کہیں زیادہ ویران ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے۔ آج دل تو ہے انسانوں کے پاس، لیکن ان میں محبت نہیں ہے۔ علم تو ہے لوگوں کے پاس، علم تو حاصل کر رہے ہیں، مگر اس علم میں حسن نام کی کوئی بھی چیز نہیں، اور ساز تو ہیں مگر ان سازوں میں سوز نہیں ہے۔ گویا کہ ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ کبھی انسان صاحب علم ہوتا تھا اور لوگ اس کے علم کی قدر کرتے تھے، اس کے دل میں انسانیت کے لیے درد ہوتا تھا، اس کے دل میں انسانوں کے لیے محبت کے جذبات ہوتے تھے، مگر افسوس آج کے دور نے اس کے انسان کے جسم کو پتھر بنا دیا ہے اور اس کا دل پتھر کا ہو گیا ہے، اس کے دل سے محبت کے جذبات ختم ہو گئے ہیں۔ اسے صرف اور صرف اس بات سے غرض ہے کہ دولت کیسے کمائی جائے، مال کیسے اکٹھا کیا جائے، کیونکہ اس کی نظر میں یہ مال اور دولت جو ہے یہی انسان کی زندگی کو بلند کرتا ہے، اور پھر اس طرح دولت کے نشے میں وہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس میں تھا پہلے آدمی تھا کبھی علم، تھا ماضی کی بات کر رہا ہے، اور آج کل موجودہ دور کے آدمی کی بات کر رہا ہے۔ اس میں ماضی کے آدمی اور آج کے آدمی کا اس نے تذکرہ کیا ہے اور مقابلہ کر کے بتایا ہے کہ پہلے آدمی کیا تھا اور آج کے دور کا آدمی کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ اس میں شاعر کل بلاتی بستیاں کہتے ہیں گنجان آبادیاں، بہت زیادہ جہاں پر آبادی ہو، بسیار زیادہ۔ اس میں شاعر بتا رہا ہے کہ روز بروز آبادی نے بستیوں کو گنجان کر دیا ہے۔ جہاں بستیاں آباد ہو گئی ہیں، لوگوں کے دل ویران ہو گئے ہیں۔ آدمی تو کثرت سے پائے جاتے ہیں اس دنیا میں، مگر ان میں انسان کوئی نہیں ہے، انسانیت نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کی بہتات ہے، اس دنیا میں انسانوں کی کثرت ہے، بستیاں ہیں، اور بستیاں جو ہیں وہ گنجان آباد ہیں، ان میں رہنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، رہائش تنگ ہے، اور تاریک گلیوں میں لوگ جو ہیں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور جب آبادی زیادہ ہوگی اور رہائش تنگ و تاریک ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہاں رہ نہیں رہے بلکہ رینگ رہے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے تڑپ رہے ہیں، زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے موت مار رہے ہیں۔ مالی اعتبار سے جہاں آبادی زیادہ ہوگی وہاں غربت بھی بہت زیادہ ہوگی، لوگ فاقوں سے سوتے ہیں گنجان آبادیوں میں، اور لوگ جو ہیں بھوکے سوتے ہیں۔ دیکھنے میں آدمی تو دنیا میں بہت ہیں، مگر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہاں پر بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان جو ہیں وہ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔
میں شاعر بتا رہا ہے کہ دور حاضر کا، آج کے دور کا انسان، آج کے دور کا آدمی جو ہے وہ انسانیت سے بالکل خالی ہے. انسانیت نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور نہ اس کے دل میں درد ہے، نہ ہی اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی غم ہے، نہ ہی اس کی آنکھوں میں حیا کی جھلک، اور نہ ہی اس کی سوچ میں کسی قسم کی سچائی نظر آتی ہے، نہ ہی اس کے احساس میں کوئی خلوص دکھائی دیتا ہے. درندوں اور حیوانوں کے بھی زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، مگر وہ سب اصولوں کو چھوڑ کر خود غرض اور خود پرستی کا غلام انسان بن چکے ہیں. وہ ایک پھول ہے، انسان جو ہے وہ ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ بغیر خوشبو کے پھول بیکار ہوتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. جب انسان کے دل میں دوسروں کی محبت نہیں ہوگی تو وہ ایک ایسے پھول کی طرح ہوگا جو بیکار ہوگا، فضول ہوگا. اور وہ ایک ایسے لفظ کی طرح ہے، انسان جو ہے ایسے لفظ کی طرح ہے جو بے معنی ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور انسان ایک ایسے جسم کی طرح ہے جو بے روح ہے، جس میں روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف وہ ایک چلتی پھرتی زندہ لاش ہے اور ایک سانس لینے والا مردہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمیوں کی کثرت اور بھیڑ میں شاعر کو انسان کم کم نظر آتے ہیں، اور جو پتھر کے بنے ہوئے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. اگلا شعر ہے شعر نمبر 3. پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بھی مار آدمی اتنا طرح دار آدمی. طرح دار کہتے ہیں بانکا، سجیلا. ابرو جو ہمارے آنکھوں کے اوپر بھویں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں. اس میں شاعر بتا رہا ہے کہ آج کا فیشن زدہ آدمی جو ہے، آج کے دور کا انسان جو ہے وہ خوبصورت بننے کے چکروں میں اپنا حلیہ اس طرح بگاڑ چکا ہے کہ صرف وہ بیمار ہی نظر آتا ہے. ہمت اور جواں مرضی جو ہے اس چکر میں کھو بیٹھا ہے. آج کا انسان فیشن زدہ ہو گیا ہے. آج کا انسان چاہتا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے نازک سے نازک ہوتا چلا جائے. وہ اپنے آپ کو سمارٹ کرنے کے چکروں میں ہے. وہ مختلف طریقوں سے اپنی جو جسم ہے اس کو نازک بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ مختلف طریقوں سے اپنی گردن، اپنی کمر، اپنے لب اور اپنے ابرو جو ہے اس کی بھویں جو ہیں ان کو باریک سے باریک تر کرنے کی فکر میں ہے. اور اس طرح گردن پتلی کر کے، کمر جو ہے اس کو پتلا کر کے، لب اور جو ہے بنا کر، اور پھر ابرو بنا کر اس طرح وہ بیمار سا لگ رہا ہے. وہ اسی بیماری کو اپنا حسن قرار دیتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں. خواتین کے بناؤ سنگار کا ہر طریقہ مردوں نے اپنا لیا ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ مردانہ پن، جرت اور جواں مردی اور اپنے اندر پائی جانے والی ہر خوبی کھو بیٹھتے ہیں. وہ ہر خوبی جو مرد کا حقیقی حسن ہوتا ہے اس خوبی کو بھی وہ کھو بیٹھتے ہیں. آدمی کا کام جو ہے زندگی کے کاموں میں مصروف رہنا ہے. اسے رزق ڈھونڈنا ہے، رزق تلاش کرنا ہے، محنت اور مشقت کے ساتھ اپنا رزق ڈھونڈنا ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا
انسان کا کام عبادت اور ریاضت کرنا ہے، اللہ کا کام کیا انسان کا کام کیا ہے؟ وہ خدا کو خوش رکھنا ہے، اثار اور قربانی کے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، تلواروں، بندوقوں اور توپوں کے ساتھ اسے پہاڑوں کو چیرنا ہے، سخت محنت کرنی ہے، دریاؤں کی لہروں سے ٹکرا جانا ہے۔ انسان کا کام آندھیوں کا اور طوفانوں کا رخ موڑ دینا ہے، مگر یہ آج کے دور کا انسان جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا۔ آج کا فیشن زدہ آدمی اپنی پتلی گردن، پتلے ابروؤں، پتلے لبوں اور پتلی کمر کے ساتھ زندگی کے میدان میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ وہ تو نزاکت میں عورتوں سے بھی آگے نکل گیا ہے، اسے تو خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ وقت کی سنگینیوں سے کیسے ٹکرائے گا؟ وہ کیسے خود کو موم کر سکتا ہے؟ وہ تو خود اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہے، اور زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنا آج کے دور کے انسان کا کام نہیں ہے، اور اس دنیا میں اس کا ہونا اور نہ ہونا بالکل برابر ہے۔ گویا کہ شاید کیا کہنا چاہ رہا ہے، اسلاف ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگوں کی ہمت، قوت اور جرت آج کے دور میں ایک افسانہ لگ رہی ہے کہ آج کے نوجوانوں اور انسانوں کو وہ کیا بتائیں کہ تمہارے باپ دادا کیا تھے، ان میں کتنی طاقت تھی، کتنی قوت تھی، کتنی جرت تھی، ان کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ وہ تمہارے باپ دادا تو وہ تھے جو سمندروں میں اتر جاتے تھے، جنہوں نے پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا، بجلیاں چمکیں تو وہ مسکرا دیتے، بادل گرجتے تو کہکہوں سے جواب دیتے، آندھیاں آتی تو آندھیوں کو روک لیتے۔ یہ تمہارا راستہ نہیں ہے۔ آج کا فیشن زدہ انسان تو بیمار لگ رہا ہے، وہ تو ہوا کے جھونکے سے بھی لڑ رہا ہے، وہ تو طوفانوں سے کیا ٹکرائے گا، وہ طوفانوں کا مقابلہ جو ہے کیا کرے گا؟ گویا کہ آج کا انسان فیشن میں پڑ گیا ہے، اور اس فیشن کو، اس نزاکت کو، اس پتلی کمر کو وہ حسن سمجھتا ہے، خوبصورتی سمجھتا ہے، حالانکہ یہ بیماری جو ہے سمجھی جاتی ہے۔ 3 شعر کافی ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کل اس پوئم کو کمپلیٹ کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔